بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اوقات ٹی وی۔ میں ہوں عبدالجبار انصاری۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ماہر تعلیم ڈاکٹر عبدالخالق وٹو۔ آج ان سے ہم تعلیم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم وٹو صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب انصاری صاحب۔ یہ موجودہ جو تعلیم کا نصاب ہے اس حوالے سے کافی شور مچا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کا ہمارے ناظرین کو، خواتین و حضرات کو اس کا تھوڑا سا پس منظر بتا دیجیے۔ انصاری صاحب، 2013 میں پشاور میں ایک چرچ پر حملہ ہوا تھا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا اور اس کے نتیجے میں اقلیتوں کے حقوق اور ان کے مسائل و مشکلات کو جانچنے کے لیے ایک کمیشن تشکیل پایا، اور حال ہی میں اس کمیشن نے 31 مارچ کو اپنی ایک رپورٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جمع کروائی ہے۔ لیکن اس کا ایک پہلو جو تعلیم کے حوالے سے ہے وہ بہت فکر انگیز تھا، جس کے پر جو ہے یہ ملک کے تعلیمی حلقے پریشان ہوئے، اور ان کو پریشان ہونی بھی چاہیے تھا۔ ان کی فکر مندی بالکل بجا ہے کہ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ جو اسلامیات سے متعلق موضوعات ہیں پاکستان کے نصاب تعلیم میں، ان کو صرف سبجیکٹ اسلامیات تک محدود کر دیا جائے، یعنی اردو سے جو ہے اسلامی شخصیات ان کا تذکرہ نہ ہو، اس میں جو حمد ہو، نعت ہو، تو ان کو جو ہے وہ اسلامیات کے پیرائے میں لے جایا جائے، اسی سبجیکٹ کے طور پر پڑھا جائے، باقیوں کے لیے جو ہے یہ لازمی نہ ہو۔ اور اس کو یہ کہا گیا کہ اس سے اقلیتیں جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک اسلام کے نام پر بننے والے مملکت پاکستان، جس کا مملکتی مذہب اسلام ہے، جس کے آئین میں درج ہے، جس کا نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس کے لیے جو نصاب تعلیم ہو، تو جس کی 98% آبادی جو ہے الحمدللہ مسلمان ہے، تو اس کے شخصیات کو، اس کے کلچر کو، اس کی تہذیب کو، اس کی ثقافت کو، اس کے اسلامی تشخص کو اس کے نصاب سے نکالنا جو ہے، یہ ایک عرصے سے غیر ملکی NGOs جو ہیں جو اس پر کام کر رہے تھے، اور امریکن ادارہ جو ہے URC، اس کی بھی اسی طرح کی رپورٹس، اور اس پر ابھی کچھ روز سے جو ہے BBC لندن کا جو اردو نشریاتی سلسلہ ہے، تو وہ بھی اپنی ویب سائٹ پر اس طرح کے موضوعات کو جو ہے اس پر لکھ رہے تھے۔ تو اس سے یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ یہ پاکستان کا وہ لبرل طبقہ، اور وہ طبقہ جو پاکستان کے اسلامی تشخص، پاکستان کی تہذیب، ثقافت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس کو یہاں سے ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ ان کی ایک کوشش تھی۔ بہر طور اس پر جمعیت اساتذہ پاکستان نے اور مدارس کی جو اتحاد تنظیمات ہیں انہوں نے، اور اسپیکر صاحب نے، اور علماء بورڈ نے، اور دیگر اساتذہ تنظیموں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ تو پنجاب کی سطح پر جو ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا اس کمیشن کی فیور میں کہ ان چیزوں کو جو ہے نصاب سے نکالا جائے، تو فی الحال تو وہ نوٹس واپس لے لیا گیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کی واپسی ہو گئی ہے۔ گیا تھا نہیں، یا ویسے اس کو اسمبلی میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے متعلقہ جو ٹیکسٹ بک بورڈ کا ادارہ ہے اس کے لیے یہ لکھا تھا، تو وہ نوٹیفیکیشن فی الحال تو انہوں نے واپس لیا ہے۔ لیکن ایک فکر مندی جو ہے وہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ نصاب پر اور اسلامی تشخص پر، ان موضوعات پر جو کام ہو رہا ہے، جو نصاب سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، تو جو اہل علم طبقہ ہے، جو علماء ہیں، جو اساتذہ تنظیمیں ہیں، وہ اس کا جو ہے اس پر نظر رکھیں، تاکہ ایسی کوششیں جو وہ باوردہ ثابت ہو سکیں۔ وٹو صاحب، اس میں کیا کوئی قادیانی لابی ملوث لگتی ہے آپ کو؟ قادیانی لابی بھی بیرونی دنیا میں پاکستان کے خلاف ایک محاذ کے طور پر کام کر رہی ہے، اور امریکن کمیشن جو URC ہے اس میں اس کی ہر سالانہ رپورٹ میں جو ہے احمدیوں کے ساتھ زیادتیوں کے حوالے سے تذکرہ ہوتا ہے، اور نصابی کتب کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جہاں دوسرے عناصر کار فرما ہیں، تو اس میں یہ بھی ایک یقیناً ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ اب آپ کی کیا رائے ہے کہ پہلے جیسے نصاب چل رہا تھا ویسے ہی چلنا چاہیے، یا اس میں کوئی رد و بدل ہونا چاہیے؟ جی، بلکہ یہ ہے کہ نصاب میں وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ جیسے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اسی طرح جیسے وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مکمل سیرت طیبہ جو ہے وہ نصاب کا حصہ ہو، اور قرآن مجید جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے، اور قرآن مجید جو ہے وہ ناظرہ اس کی تعلیم دی جائے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑے مستحسن بات ہے، اس پر پیش رفت ہونی چاہیے۔
عملاً اس پر کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف نعرے کے طور پر اور اپنی شخصیت کا تاثر بنانے کے لیے تو یہ باتیں کی جاتی ہیں، لیکن عملاً اس پر کچھ نہیں ہو رہا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی پرائمری تک ہم نے بچوں کو ناظر قرآن مجید پڑھانا ہے، تو کس نے پڑھانا ہے بھائی؟ اس کے لیے عملی شکل یہ ہے کہ آپ اس پر جو ہے قاری اساتذہ کا تقرر کریں۔ جی بالکل۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ جو پہلے سے موجود قاری اساتذہ ہیں ان کی پوسٹوں کو ختم کر دیا گیا ہے، اور جو نئے کیا کہیں کہ جو بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے اس کی جگہ پر وہ نئی اپوائنٹمنٹ نہیں کر رہے۔ تو میرا تو آپ کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ جمعیت اساتذہ کا مطالبہ ہے کہ پرائمری اساتذہ میں پرائمری سکولز میں جو ہے قاری اساتذہ کا تقرر کیا جائے۔ اسی طرح اپر لیول پر جو ایلیمنٹری لیول ہے، جو سیکنڈری لیول ہے اور جو انٹرمیڈیٹ لیول ہے، اس سطح تک قرآن مجید کو باترجمہ پڑھانے کے لیے جو ہے اسلامیات کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ بھرتی کیے گئے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے 8ویں تک عربی لازم قرار دی گئی تھی، تو آج کل کیا صورتحال ہے؟ عربی کتابوں کے اوپر لکھنے کی حد تک تو ابھی بھی لازمی سبجیکٹ کے طور پر ہے، لیکن عملاً جو ہے صورتحال یہ ہے کہ اس کا امتحان لینا بند کر دیا گیا، تو غیر اعلانیہ اس پر گویا پابندی لگا دی گئی۔ جب سبجیکٹ کا امتحان نہیں ہونا تو ظاہر ہے پڑھانے والوں نے بھی اس درجے دلچسپی سے نہیں پڑھانا، پڑھنے والوں کی بھی اسی طرح کی ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور زیادتی یہ کی کہ اس کو سبجیکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے عربی لازمی، اور جب ہم اپنا ٹائم ٹیبل دیکھتے ہیں تو اس میں اختیار دیا ہوا ہے آپ کمپیوٹر رکھنا چاہتے ہیں یا عربی رکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ کمپیوٹر ایک لازمی سبجیکٹ ہونا چاہیے، اچھی چیز ہے، لیکن اس کا آپشن اس کے ساتھ جو ہے ووڈ ورک ہو، الیکٹریشین ہو، اس کے ساتھ زراعت ہو، کمپیوٹر، تو یہ ٹیکنیکل چیزوں جو ہیں وہ ٹیکنیکل سبجیکٹ کے ساتھ لگنی چاہیے، نہ کہ آپ عربی اور کمپیوٹر کا جو ہے آپ دے دیں کہ آپ اس میں سے ایک چیز کا انتخاب کریں۔ جی ڈاکٹر عبدالخالق وڈو صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔